بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے. اللہ ہی نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں دین اور دین کی محنت کی نسبت پر یہاں جڑنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمایا. بڑے نصیب والے کو یہ نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. جو بڑا نصیب والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس محنت کے ذریعے سے جو چیز چاہی جا رہی ہے اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں وہ چیز زندہ ہو جائے، پیدا ہو جائے. ہمارے یہ پن پوشے ہفتے واری جڑنا، گشت کرنا، چلے 4 مہینوں میں جانا، یہ کوئی رواجی چیز نہیں. جب کسی عمل میں سے حقیقت نکل جاتی ہے اور وہ چیز رواجی بن جاتی ہے، ہفتے میں 1 دن آیا ہے تو گشت کرنا پڑے گا، کر رہے ہیں کیا نہیں کریں گے تو بھی لوگ کیا کہیں گے، 4 مہینہ لگائے گا سندھ میں گشت میں کھا ہوتا. ہفتے میں 1 دن بدھ کے دن بندگوشا میں جانا ہے، نہیں جائیں گے تو بھائی تمہیں مسجد کا ذمہ دار تھے بندگوشا میں اوقات کریں. دھکا مکی رواجی چیز. جب کسی عمل میں سے حقیقت نکل جاتی ہے اور اس میں رواج پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے منافع اور اس کے برکات ختم ہو جاتے ہیں. اس عمل کے ذریعے سے جو چیز چاہی جا رہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں زندہ ہو جائے. زندگی کا ہر شعبہ ہرا بھرا ہو جائے. یہ بیچ میں جو ساتھی بیٹھے دروازے کے پاس یہاں بیچ میں آ جاؤ، بیچ والا دروازہ بند ہے، یہ دروازہ نہیں کھلے گا انشاءاللہ، تو اس طرف اٹھ کر کے آ جاؤ تو اچھا ہے. تھوڑا اس طرف آ جاؤ یا تھوڑا آگے بڑھ جاؤ، ابھی آگے بیچ میں جگہ خالی. بیچ دروازے میں بیٹھنے سے ساتھیوں کو تھوڑا دشواری ہوتی ہے. اگر کوئی ساتھی ہمارا باہر کھڑا رہے تو اچھا ہے تاکہ آنے والے مجمع کو اس طرف میں بھیجے. حی علی الفلاح کی طرف میں جگہ کافی خالی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ چلے 4 مہینے، یہ گشت اور یہ 3 دن اور یہ نقل و حرکت کرنا، آپ آخر اس سے چاہتے کیا ہے؟
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر فرد میں زندہ ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا جو طریقہ پاکیزہ لے کر کے آئے تھے، امت کے ہر فرد میں، ہر فرد کی زندگی کے ہر شعبے میں زندہ ہو جائے گا۔ ایمانیات کی لائن بھی پختہ اور مضبوط بن جائے، اللہ کے ساتھ اعتقاد اور یقین مضبوط بن جائے، عبادات کی لائن جاندار بن جائے، رسمی نہ رہے، عبادات کی لائن جاندار بن جائے۔ جیسے جیسے دعوت کی مبارک محنت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے قربانی دینے میں آگے بڑھ رہے ہوں، ویسے ہماری نماز میں صفت احسان پیدا ہو رہی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جو نماز پڑھتے تھے یا آج سے 25 سال پہلے جو نماز پڑھتے تھے، وہی نماز برسوں کے چلے لگانے کے باوجود وہی نماز آج بھی ہے۔ تو ہم نے اس دعوت کی دکان سے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ ہمارا پنکوسا میں آنے والا مجمع ذمہ دار حضرات کا مجمع ہوا کرتا ہے، اور اعلان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری مسیحوار جماعت کے ساتھیوں کو بلایا گیا ہے۔ تو اس وقت میں تو ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اتنے سالوں سے میرے چلے لگ رہے ہیں اور اتنی مرتبہ میرے 4 مہینے لگے ہیں، تو میں نے اس محنت کے ذریعے سے کیا حاصل کیا؟ حالانکہ یہ محنت وہ محنت ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ فرماتے تھے میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، اور اللہ جل شانہ من والہ کو حضرت سے اس محنت کو لینا تھا، کام لینا تھا۔ اس لیے بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں، ان کی فطرت میں یہ چیزیں پیدا فرما دی تھی، جس کے نتیجے میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بچے میں سے صحابہ کی بو آتی ہے، مجھے اس بچے میں سے صحابہ کی بو آتی ہے۔ اتنے بڑے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لینا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس دعوت کی مبارک محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ اللہ کرے میرے دوستو، ہم محنت کرتے کرتے جیسے محنت میں آگے بڑھنے والے بنے، ویسے اس محنت کے ذریعے سے جس چیز کو حاصل کرنا ہے، اندر میں اللہ کی بندگی کو حاصل کرنا ہے، اندر میں اللہ کے تعلق کو پیدا کرنا ہے، اندر میں اللہ کی ذات میں فنائیت کو پیدا کرنا ہے، یہ چیز دن بدن ہمارے اندر میں آتی جا رہی ہے۔ جو نماز آج سے 20 سال پہلے تھے، آج کی نماز میں اور اس نماز میں نمایاں فرق ہو جائے کہ آج سے 20 سال پہلے کی نماز میری معلوماتی نماز تھی، لیکن دین کی محنت کرتے کرتے اب میری 2 رکعت نماز یقین والی بن چکی ہے کہ میرے مسائل کا حل میں اپنے نماز کے ذریعے سے کرنے والا بن چکا ہوں۔ ہماری اس دعوت کی محنت کے کرنے والے ساتھی، اس محنت کے پہلی صف کے ساتھی، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں اس مقصد کار کو حاصل کرتے ہوئے، اس بندگی کو حاصل کرتے ہوئے اپنے اندر میں ان چیزوں کے اندر میں نمایاں فرق محسوس کرنے والے بنے۔ کام تو بالکل سچوٹ ہے، 100 ٹچ کا سونا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے 650 سال کی جہالت کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی مبارک محنت عطا فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی میں، مکی ماحول کے اندر میں وہ 4 کام زندہ فرمائے، جن 4 کاموں کی آج دعوت کی مبارک محنت میں
چلت پھرت کے زمانے میں ہمیں دعوت دی جاتی ہے. سب سے پہلی چیز لوگوں کو دعوت دینا. آج ہمارے اندر میں وہ داعیانہ مزاج نہیں ہے، اور جب تک ہمارے اندر میں داعیانہ مزاج پیدا نہیں ہوگا ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی اور دوسروں کی چیزوں سے تاثر لینے والے بنے گے. آؤ بنگلو، ابھی گاڑی، آؤ مال، اپنی تھوڑی مدت کے اندر لاکھوں پتی کروڑوں پتی تھی گیا. دنیا کی چیزوں سے تاثر وہ بندہ لے گا جو اپنی چیز کا تاثر لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. جو داعی نہیں ہوگا وہ مدعو بن جائے گا. جس کے اپنے گھر میں اپنے بیٹے کا ولیمہ ہے تو وہ دوسرے کی دعوت کیوں قبول کرے گا؟ وہ تو خود کہے گا میرے گھر میں میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ہمارے یہاں آ جائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سب سے پہلے اس چیز پر ڈالا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز پر ڈالا. وہ اپنے تاجرانہ جن کے ساتھ تعلقات تھے، ایک دن کی محنت کے نتیجے میں 6 یا 8 دوستوں کو اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے. کیا چیز تھی؟ اس وقت میں تو نماز بھی نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھی، ایک دعوت تھی. اسلام کا ایک پیغام تھا جو پیغام گھر گھر جا کر، در در جا کر، ہر فرد کو جا کر پہنچانا. اللہ کرے اس محنت کے نتیجے میں ہمارے اندر میں یہ داعیانہ جذبہ پیدا ہو جائے. اللہ کی بات کو بولنا، اللہ سے ہونے کو بولنا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بولنا. اتنا بولا جائے کہ ہمیں ہمارے اندر میں یقین کی مایا پیدا ہو جائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر میں یہ اندر کا یقین مضبوط بن چکا تھا. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا الایمان. سب سے پہلے ہم نے یقین کی مایا کو سیکھا، پھر قرآن کو سیکھا، اور جو قرآن پڑھتے گئے ویسے ویسے ہمارا ایمان بڑھتا گیا. آج رمضان کے مہینے میں 10 قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کی سطح میں اضافہ نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائے ان کے ایمان میں زیادتی ہوگی، لیول بڑھے گا، سطح اونچی ہوگی. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اندر میں جو یقین کی اصل بنیاد ہے، یقین کا اصل جو محور ہے، اس کے اندر میں، اس کے اوپر میں ہماری یہ چیز بنی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس یقین کو اپنے اندر میں پیدا کیا. ایسا یقین اللہ کی ذات کے ساتھ اندر میں جمایا کہ جب اعمال کا سلسلہ چلا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے خزانے سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے جب عمل کا اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، نماز کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی دنیا کے سارے مسائل کو ان اعمال کے ذریعے سے حل کرایا. نماز پڑھی اور نماز کے ذریعے سے سوکھے باغ کو پانی پلانے کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا. صدقہ کیا، اپنے کھیتی میں سے 1/3 صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کے باغ کو پانی پلانے کا سامان مہیا کیا. اللہ کے راستے اب سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں چور ڈاکو مل گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی، اللہم یا ودود یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید. یہ پڑھ رہے تھے اور آسمان میں گڑگڑاہٹ کی آواز آئی. 4تھے آسمان کا فرشتہ نیچے اترا اور دشمن کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا. یہ یقین کی مایا. آج ہم بھی وہ دعائیں پڑھتے ہیں، اور صاحب قرضہ خوب ہو گیا ہے، وہ وظیفہ بتا رہا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، قرض کا بوجھ بڑھ چکا ہے. آپ نے فرمایا اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک.
اس دعا کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں، تھوڑی مدت میں صحابہ کے، اس صحابی کے قرض کے ادا ہونے کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر، اور اللہ تعالیٰ نے مال کی برکتیں اللہ کا عطا فرمائی، یقین کی وجہ۔ اس لیے دعوت کی محنت، جس محنت کی ابتدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں فرمائی تھی، اس محنت کو جاری فرمایا تھا۔ دعوت تھا، ذکر و عبادت تھی، تعلیم و تعلم تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے پیارے اخلاق تھے، جن اعمال کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو اور انسانوں کا رجوع دھیرے دھیرے اس محنت کی طرف اور اسلام کی طرف کر دیا۔ آج اس محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے، ہماری نقل و حرکت، ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، ہمارا چلے 4 مہینوں میں جانا، اس سے مقصود ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، ہماری عبادات کی لائن مضبوط سے مضبوط بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ 5 منٹ کی نماز میں دنیا ہم سے چھوٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا داری بھی کرتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، دکانوں میں جاتے تھے، لیکن یقین کی محنت کے نتیجے میں اندر میں عبادت کا وہ ذوق پیدا ہو چکا تھا، اندر میں عبادت کا وہ شوق پیدا ہو چکا تھا کہ جہاں مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے وہاں دنیا کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ یہ مرد میدان کہ جن کو ان کا خریدنا بیچنا، ان کا لینا دینا، ان کے شاپنگ سینٹر، ان کی بڑی بڑی مارکیٹ ہے، ان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حکموں پر چلنے سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غفلت میں نہیں لاتی تھی۔ آج ہماری چھوٹی سی چائے کی لاری، چھوٹا سا پان کا گلہ، تھوڑی سی ملازمت نماز کو وقت پر پڑھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ محنت تو ہو رہی ہے لیکن اس محنت کا اثر ہماری عبادات کی لائن پر نہیں پڑ رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محنت فرمائی تھی اور اس محنت کے ذریعے سے ان کی عبادات کی لائن مضبوط ہو گئی تھی۔ ہمیں ضرورت ہے محنت کو کرتے کرتے ہماری اس لائن کو ہم ٹھیک کرنے والے بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں، گشت پر گشت کر رہے ہیں، تشکیلیں پر تشکیلیں کر رہے ہیں، اور ہماری اپنی نماز، ہماری اپنی تکبیر اولا، ہمارا اپنا روزانہ کا قرآن پاک کی تلاوت کا معمول، ہمارا اپنا گشتوں کے اندر میں جڑنا، یہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ گویا ہماری دکان سے بستی کے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری کریانے کی دکان سے بستی کے گھر گھر میں دال آٹا دال چاول وغیرہ جاتا ہے، لیکن میرے بچے تو بھوکے ہی بھوکے۔ ہمارے ان پن پوشوں میں آ کر فکروں کو فکر کرنا، سوچنا، اس محنت سے میں نے کیا پایا۔ محنت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، تاثیر تو وہ رکھی ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے 550 اور پونے 600 سال کی جہالت کو اللہ نے ختم فرما کر صحابہ کی زندگی کے اندر میں اور ان کی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو داخل فرمایا، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شعبے کے ٹھیک کرنے کی صحابہ کو رہبری کی۔ ایمانیات کی لائن مضبوط بنانے کی، ایمانیات کی لائن، مسجد میں صحابی لیٹے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اٹھایا، پوچھا کیف اصبحت، صبح کیسے کی؟ ہماری شانتی، ہماری خیریت بھائی جب سے دندوں پونے ہارو ہڑس، ہماری نظروں میں تو دندہ پانی ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیف اصبحت، صبح کیسے کی؟ تو صحابی فرماتے ہیں اصبحت مؤمنا حقا، میں نے سچا ایمان والا ہونے کی حالت میں صبح کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اچھا بھائی ہر بات کی دلیل ہوا کرتی ہے،
تمہاری یہ کہہ رہے ہو کہ میں سچا ایمان والا بننے کی حالت میں نے صبح کی ہے، آپ کی بات کی دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں ازمعت نہاری واسہرت لیالی فکأنی ارى عرش ربی بارزا، میں نے دن کو روزہ رکھ کر اپنے آپ کو پیاسا رکھا، رات میں شب بیداری کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نمازوں میں کھڑا رکھا۔ ان عبادتوں کے نور کے نتیجے میں میرے اندر میں وہ یقین اور اندر میں وہ روشنی اور نور پیدا ہو چکا ہے، جس نور کی روشنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گویا اللہ کا عرش میری نظروں کے سامنے ہے۔ کأنی ارى عرش ربی بارزا، میں اپنے اللہ کے عرش کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور میں اپنے داہنی طرف جنت کو دیکھ رہا ہوں، جس جنت میں جنتی خوشیاں منا رہے ہیں، اور اپنی بائیں طرف میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں، جس جہنم میں جہنمی چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابی کے ایمان کا امتحان لیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی ان باتوں کے نتیجے پر فرمایا کہ تو نے انک امرؤ، تو وہ ایسا آدمی ہے کہ جس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ عرفت فلزم، تو نے اس حقیقت کو، معرفت کی حقیقت کو پا لیا ہے، اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا۔ ہاں، ہم اپنی ایمانیات کی لائن پر نظر کرنے والے بنے۔ کہیں کوئی شوشہ ایسا تو نہیں ہے جس میں اللہ کا غیر اندر میں آ رہا ہو، کسی بیماری کے راستے سے، کسی علاج کے راستے سے، دکان میں برکت کے راستے سے، قرض کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے راستے سے، اور پتہ نہیں کن کن راستوں سے، کسی کو مسخر کرنے کے راستے سے ہماری زندگیوں میں اللہ کا غیر آ رہا ہو، یہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر عرض کیا ما شاء اللہ وما شئت، اے اللہ کے نبی، جو اللہ چاہے وہ ہوگا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنی تو آپ نے فرمایا، آپ غصے ہو گئے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے انار نچوڑ دیا ہو، اور آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا پارٹنر بنا دیا؟ میں کون ہو سکتا ہوں؟ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک کر لیا؟ ایک خطیب نے خطبہ دیا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوی۔ فرمایا بئس الخطیب، یہ خطیب برا خطیب ہے۔ اطاعت میں تو اللہ اور رسول کو جدا جدا کر دیا، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور عصیان اور معصیت میں دونوں کو ضمیر کے ساتھ جمع کر دیا، ومن یعصہما، میں اللہ کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ اللہ کرے میرے دوستو ہم بھی اپنی یقین کی مایا کو، ایمان کی مایا کو، توحید کی مایا کو مضبوط سے مضبوط بنانے والے بنے، اپنی نماز اچھی سے اچھی بنانے والے بنے، عبادات کی لائن اچھی ہو، ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو اور ہمارا باطن بھی ٹھیک ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں آئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، صحابی آئے، جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر جانے لگے تو آپ نے ان کی نماز کی خبر گیری کرتے ہوئے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میرے صحابی واپس جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ عبادات پر نظر، ہماری عبادات جاندار بنے، میری نماز ٹھیک بنے، میری نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی طرح بنے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں خاص طور پر اور نماز کا عنوان بنا کر سارے اعمال کے بارے میں عام طور پر یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی کے ذیل میں علماء فرماتے ہیں معاملات ایسے کرو جیسے معاملات تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے، معاشرت کو اس طرح اپناؤ جس طرح تم نے مجھے معاشرت کو اپناتے ہوئے دیکھا ہے، اخلاق ایسے بناؤ جیسے تم نے میری زندگی میں میرے اخلاق دیکھے۔
ہماری زندگی میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے. کبھی 2 رکعت نماز دل و دماغ کو فارغ کر کے اس طرح پڑھنے والے بنے کہ میں اور میرا اللہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طرح عبادت کر صفت احسان کے ساتھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تجھے یہ درجہ نصیب نہیں ہوا تو کم سے کم یہ یقین کر لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نماز کے اندر میں اللہ کرے یہ استحضار ہر رکن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہمارے اندر میں پیدا ہو جائے تو ہماری نماز دھیان والی نماز بنے گی، ہماری معاشرت پاکیزہ بنے گی، ہمارا رہن سہن پاکیزہ بنے گا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے معاشرت کو پاکیزہ بناؤ، معاشرت کو پاکیزہ بناؤ. اور علماء فرماتے ہیں تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، آپس میں بھائی چارے کی طرح معاشرہ پیدا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی. آپ نے فرمایا تم میں بہتر اخلاق والا وہ ہے، تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اور میں میری بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. کیا چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو اخلاق دیے. 2 مہینے ہو جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا. آج ہمارے ہاں اگر گھر میں 2-4 دن فاقہ آ جائے تو ہماری بیوی میکے چلی جائے گی، گھر میں کوئی صحت مند دوڑو کھانا ہے. ماشاءاللہ ہماری آج اس زمانے میں بھی ہماری بہت سی بہنیں مائیں بیٹیاں ایسی ہیں جو گھروں میں صبر کر کے رہنے والی ہے. اس زمانے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں بڑے بڑوں کی بڑی بڑی بیٹیاں، بڑے بڑوں کی بڑی بڑی بیٹیاں، اور 2 مہینے مسلسل گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، لیکن کوئی اسٹرائک نہیں ہے، کوئی اسٹرائک نہیں ہے. بلکہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی فتح ہو جانے کے بعد مدینے کے گھر گھر میں اچھے اچھے پکوان تیار ہو رہے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں بھی زردہ پلاؤ بریانی مٹن ملتا رہے، ہم پھر یہ چاہتے ہیں کم سے کم 2 وقت جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا مل جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مطالبہ پسند نہ آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں سے ناراض ہو کر آپ نے ان سے جدائی عیدہ اختیار کر لیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی جی آپ کی بیویاں آپ سے مطالبہ کرتی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو تمہیں ٹھاٹ کرنا ہے، مزے اڑانے ہیں، تو میں آپ ان کو تھوڑا سا سامان کچھ روپیہ پیسہ دے دو اور ان کو جدا کر دو، طلاق دے کر جدا کر دو. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر دے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں سب سے چھوٹی تھی. چھوٹی عمر والوں کو نادانی سوچتی ہے، لیکن بہت فہیم تھی، بہت فہیم جانکار تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنی امت کو صحابہ سے فرمایا تھا اپنے دین کا تہائی علم، اپنے دین کا تہائی علم حمیرہ سے حاصل کرو، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کرو. اتنی ذکی، اتنی ہوشیار تھی. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے آیت تخیر نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں، عائشہ دیکھ سن سمجھ، نادانی میں کوئی فیصلہ نہ کر لینا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ جو بیویاں تمہارے پاس سے جدا مطالبہ کرنا چاہے ان کو مال دے کر رخصت کر دو، اور جو اللہ رسول کی مرضی پر راضی رہنا چاہے ان کو راضی رکھو. عائشہ دیکھ سن، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، اس کے بعد فیصلہ کرنا.
جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام اس بات میں مجھے میرے باپ سے میری ماں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ کیا اخلاق کی چاشنی چٹائی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ کوئی بیوی جدا ہونے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان خود یہ ہے ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من شعیر من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی میں آپ کے گھر والوں نے کبھی بھی 2 دن لگاتار جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ان حالات کے باوجود کوئی بیوی آپ سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہے، فقر و فاقہ کو اوڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اور بات یہ نہیں تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو کچھ دیتے نہیں تھے، آپ علیہ السلام سالانہ وارثک گھر کا جتنا خرچہ ہوتا تھا سال میں 1 مرتبہ دے دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کو بھی، حضرت حفصہ کو بھی، ام حبیبہ کو بھی، حضرت زینب کو بھی، سب کو دے دیتے تھے۔ لیکن گھروں میں وہ دین کا ماحول تھا، گھروں میں وہ عبادات کا ماحول تھا، اور گھروں کے اندر میں اللہ نے حکم فرمایا تھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ کہ اپنے گھروں میں قرآن کی آیات اور نبی پاک علیہ السلام کی باتوں کا تذکرہ کیا کرو، جس کے نتیجے میں اپنی آخرت کو سنوارنے کا اتنا دھیان اندر میں آ چکا تھا کہ جتنا جو کچھ ملتا تھا سارا کا سارا صدقہ اور خیرات کر دیتے۔ فضائل صدقات میں قصے بھرے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بوریاں، ہمارے یہاں جو گیہوں کی بوریاں ہوتی ہیں ایسی 2 بوریاں سونے کے چاندی کے سکوں کی بھر کر، درہم اور دینار کی بھر کر 2 بوریاں اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذرانے اور ہدیے کے طور پر بھیجی۔ صبح میں آئی تھی، بوری کھول کر ایک طبق منگوایا اور بھر بھر کر اپنی خادمہ سے کہا اتنا فلاں کو دے آؤ، اتنا فلاں کو دے آؤ، اتنا فلاں کو دے آؤ۔ شام ہوتے ہوتے سارا سب کچھ خرچ کر دیا۔ اس دن خود روزے سے تھی، افطار کا موقع آیا تو اس باندی نے زیتون کا تیل اور روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا افطار کے لیے سامنے لا کر رکھ دیا اور کہنے لگی اگر آج 1 درہم کا گوشت منگا لیتی تو آپ روزہ گوشت سے افطار کر لیتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب کہنے سے کیا فائدہ، پہلے کہہ دیا ہوتا تو لے آتی۔ دن بھر کا روزہ ہے لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ مجھے روزہ کھولنے کے لیے سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ نظر آخرت پر تھی، نظر آخرت پر تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمائے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کرے میرے دوستو دین کی محنت کرتے 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 ہماری سوچ آخرت کی بن جائے، جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح۔ جب صبح کر لے شام کا انتظار مت کر، اور شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر۔ پتہ نہیں ہمارا جنازہ کب اٹھ جائے، ہمارے نام کا اعلان مسجد کے میناروں سے کب ہو جائے۔ ہمارے اندر میں دن بدن دین کی محنت کرتے کرتے موت کا دھیان، آخرت کا استحضار، اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا فکر دن بدن ہمارے اندر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت صحابہ کرام جیسے جیسے دین کی محنت میں آگے بڑھتے چلے گئے ویسے ویسے دنیا کی بے رغبتی ان کے اندر میں آتی گئی۔ آج تو ہمارے پاس مال آ رہا ہے تو ہم خوش ہو رہے ہیں، ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بھی ہمیں خبر دی ہے بشروا واملوا، خوشخبری حاصل کر لو اور امید لگائے رکھو مال آئے گا، لیکن فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ خدا کی قسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں تم پر فقر و فاقہ کی اور محتاجی کے آنے سے نہیں ڈرتا۔ کن کے بارے میں فرماتے ہیں؟
کن صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں؟ جن صحابہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، آپ علیہ السلام یہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے پیچھے مسجد نبوی کی پہلی صف بھوک کے مارے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھوک کے مارے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حجرے اور آپ کے منبر کے درمیان لیٹے ہوئے پڑے ہیں، بے ہوش ہوئے پڑے ہیں۔ جو صحابی وہاں سے گزرتا کہتے ابو ہریرہ میں وائنی بیماری تھی اسے، وائنی بیماری تھی اسے۔ اس زمانے میں وائی کی بیماری، مرگی کی بیماری کا علاج گردن پر پاؤں سے دبانے سے ہوتا تھا، لوگ گردن کو پاؤں سے دباتے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ مرگی اور وائی نہیں تھی، وہ بھوک تھی، بھوک۔ آپ علیہ السلام حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں دوپہر کے وقت، سخت دھوپ کے وقت میں دوپہر میں مسجد میں تشریف لائے، ٹہل رہے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آئے۔ ابو بکر نے پوچھا عمر ہوا کھرا تڑکا نا، اس سخت گرمی میں تم یہاں ہو، کیسے آنا ہوا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا میرے دوست میں سب سے چھپا سکتا ہوں لیکن تم سے نہیں چھپاؤں گا، خدا کی قسم گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بھوک کی شدت نے مجھے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں اسی بھوک کی شدت نے مجھے بھی گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ دونوں شیخین صاحبین باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے حجرے مبارک پر پڑا ہوا پردے میں حرکت پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام آفتاب نبوت نمودار ہوا، تشریف لائے۔ میرے دو صحابی ابو بکر عمر، ایسی سخت دوپہر کی دھوپ میں آپ یہاں کیسے؟ صحابہ نے، آپ علیہ السلام کا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہے، ایک ہاتھ عمر کے کندھے پر ہے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر عمر اس وقت میں یہاں کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام بھوک کی شدت نے مجبور کیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اس لیے مسجد میں چلے آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں بھی اسی شدت بھوک کی نتیجے میں آیا۔ آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، خدا کی قسم میں تمہاری فقر و محتاجی سے نہیں ڈرتا، تمہارے بھوکے رہنے سے نہیں ڈرتا، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر مال کی محتاج کر دی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دعوت کی مبارک محنت کرتے 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 اندر میں جو ایمان کی سطح بڑی تھی، جس کے نتیجے میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی تھی، آپ کے سب سے پہلے خلیفہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں انہوں نے ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی سے پانی مانگا، بھائی پانی پلا دو۔ وہ پانی میں شربت گھول کر، شہد گھول کر شربت بنا کر لایا، تو آپ نے ایک گھونٹ پیا تھا کہ زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ کوئی دودھ کولڈ ڈرنک نہیں تھی، فالودہ نہیں تھا، آئس کریم ملی ہوئی نہیں تھی، شہد پانی میں ملایا ہوا تھا۔ اتنے روئے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ رونے لگے۔ پوچھا اے اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلیفہ کیا بات ہوئی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا اور آپ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو ہٹا رہے تھے، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا میرے بابا آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر دنیا میرے سامنے پیش ہو رہی تھی، میں اس کو ہٹا رہا تھا، تو دنیا نے یوں کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھ سے بچ گئے آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ کس پر رو رہے ہیں؟ پانی میں شہد ملا کر پیش کیا جا رہا تھا، دنیا سے اتنی بے رغبت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، قیصر و کسریٰ کے خزانے سونے چاندی کے ڈھیر مسجد نبوی میں لگے، بیت المال میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور رو کر فرمایا، جب رونے لگے تو صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین بڑی بڑی قربانیوں کے بعد
اللہ نے یہ مال دیا ہے اور آپ مال دیکھ کر رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، کہیں قیامت میں یہ نہ کہا جائے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ تمہاری قربانیوں کے مزے تم نے دنیا میں اڑا لے لیے، اب تمہارے لیے آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ رو رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں بیت المال کا دروازہ کھولا، سونے چاندی کو دیکھ کر کہنے لگے، ڈھیر کو دیکھ کر کہنے لگے یا بیضا یا صفرا وقر غیری، اے چاندی سونے کے ڈھیر، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ اندر میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت پیدا ہوئی تھی۔ اللہ کرے میرے دوستو ہمارے اندر میں یہ چیز دھیرے دھیرے آنے والی بنے۔ اگر نہیں آ رہی ہے تو گویا ہم جس کام کو کر رہے ہیں اس کام کے کرنے میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہاں بات یہ ہے کہ جب کام پورا ہوتا ہے اور کام صحیح ہوتا ہے تو وہ اپنے نفع اور اپنے برکتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ دکان کے اندر میں محنت کرنا، یہ محنت پوری ہوتی ہے اور دکان میں بکنے والا سامان پورا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے منافع ظاہر فرماتے ہیں۔ کھیت کی لائن کی محنت، دکان کی لائن کی محنت، جو بھی ہو، یہ ہمارا کرتا ہے، یہ کرتا پورا بھی ہو اور یہ کرتا صحیح بھی ہو تو آدمی کرتے سے اپنا نفع اٹھاتا ہے، کرتا پہنتا ہے، سردی گرمی سے بچتا ہے۔ لیکن جو کرتا پورا بھی نہیں ہے اور جو کرتا ڈھنگ سے سیا ہوا بھی نہیں ہے تو اس کرتے سے کوئی بندہ نفع نہیں حاصل کرتا۔ محنت تو اللہ نے وہ دی ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے 500 سال کی جہالت کا خاتمہ فرما کر صحابہ کی ایسی جماعت تیار فرمائی جس جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہدایت پر آنے کی اور ان کو ہادی اور مہدی ہونے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہادت دی، اور قرآن میں اللہ نے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ کیا چیز تھی؟ یہی ایک محنت تھی، ایک سادہ محنت تھی جس کو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور اس کے اندر میں اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر میں کھجوروں کے باغ ہیں اور انگور کے ہیں اور یہ بھی خوشے ہیں اور یہ بھی خوشا ہے، لیکن اس بات کو يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، ایک سادہ پانی کے ذریعے سے اس کی سینچائی ہوتی ہے۔ صحابہ بنے تھے، کس بنیاد پر بنے تھے؟ یہ دعوت کی مبارک محنت تھی جس کے نتیجے میں ابو بکر آئے تو وہ صدیق بن گئے، اور عمر آئے تو وہ فاروق بن گئے، اور عثمان آئے تو ذی النورین بن گئے، اور ابو عبیدہ آئے تو امین و ہادی الامہ بن گئے، اور سیدنا علی آئے تو حیدر کرار بن گئے، اور صحابہ آئے عشرہ مبشرہ بن گئے، اور بدریین بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی فضائل پیارے نبی علیہ السلام کی زبانی امت کو سمجھایا، سنایا۔ یہ محنت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس لیے اگر آج تک ہم سے چوک ہوئی ہے کوئی بات نہیں، صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے، دوبارہ محنت کرے، بار بار محنت کرے۔ چائے بنانے والا جب چائے بناتا ہے تو چائے کو میٹھی کرنے کے لیے شکر کے ڈبے میں سے 2 چمچے چائے میں ڈالتا ہے، پھر تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر چوستا ہے کہ ابھی میٹھی نہیں ہوئی تو 1 چمچ اور ڈالتا ہے، اور پھر میٹھی نہیں ہوئی تو 1 چمچ اور ڈالتا ہے، اور پھر میٹھی نہیں ہوئی تو 1 چمچ اور ڈالتا ہے۔ چائے بنانے والا نادان سے نادان آدمی بھی، بیچارہ ہلکا پھلکا آدمی بھی سمجھتا ہے اگر اس چائے کو میٹھا ہونا ہے تو شکر سے میٹھا ہونا ہے۔ اللہ کرے میرے دوستو ہمارے اندر میں یقین بن جائے 100% دین ہماری زندگیوں میں آنا ہے اور نفع والا دین ہماری زندگیوں میں آنا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام امت کو جس سطح پر چھوڑ گئے تھے اس سطح پر دوبارہ زندگیوں کے اندر میں دین آنا ہے۔ اس محنت کو کرتا رہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے مجھے اس سطح پر پہنچائیں گے، لیکن اس کے لیے قربانیاں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہر طرح کی قربانیاں دی، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جذبات کی قربانی دی، حتیٰ کہ صحابہ نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے جدا ہونے کی قربانی دی۔ آپ علیہ السلام سے صحابہ کو وہ محبت تھی کہ ایک نظر جدا ہونے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسی محبت تھی جیسے پیاسے آدمی کو سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے رغبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ محبت ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔
کیا چیز ہوگی کہ ایک صحابی گھر سے تل ملاتے ہوئے آئے اور آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بات نے مجھے پریشان کر دیا، ہم جب تک دنیا میں ہیں روزانہ آپ کی زیارت ہوتی ہے، موت مجھے بھی آنی ہے اور آپ بھی دنیا سے جائیں گے، ایک وقت آئے گا آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اونچی جنت میں لے جائے گا، ہماری جنت نیچے ہوگی، جنت میں آپ کے دیدار کے بغیر کیسے چین آئے گا؟ جنت میں آپ کے دیدار کے بغیر کیسے چین آئے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے تھوڑی دیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انعام کیا ہے وہ نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے اس صحابی کو خوشخبری دی، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اسلام لانے کے بعد سے سب سے زیادہ خوشی اگر کوئی ہوئی ہے اس بات پر ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جدائی کو برداشت کیا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علماء فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے قیامت میں علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اور سارے علماء ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ آپ کے زمانے میں مفتی تھے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے، فتوے کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان سے محبت تھی۔ آپ نے ایک حدیث بار بار سنی ہوگی، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کے امامے کا شملہ، پیچھے کا شملہ پکڑ کر فرمایا تھا انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ لام تاکید کے ساتھ فرمایا انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس صحابی کا دل کتنا ہو، کیسا دریا ہوگا کہ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ تو اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر، یمن کا گورنر بنا کر اپنی زندگی کے آخری سالوں میں آپ نے ان کو روانہ کیا، اور روانہ کرتے ہوئے حضرت معاذ گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ علیہ السلام ان کو پیدل چلتے نصیحت کرتے جا رہے ہیں۔ بہت سی نصیحتیں کتابوں کے اندر میں لکھی ہے۔ نصیحت کرتے کرتے ایک مقام وہ آیا، اس مقام پر آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے سے جدا کرتے ہوئے فرمایا یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا تو آپ علیہ السلام کا سینہ بھر گیا، آنکھوں میں آنسو بھر گئے، سینہ بھر گیا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو تو بہت دیر سے، بہت مدت سے آپ کی جدائی میں اندر میں آنسو پی رہے تھے، لیکن جب یہ بات سنی کہ اے معاذ آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، جب تم مدینے میں آؤ گے تو میں نہیں ہوں گا، میری قبر پر سے تمہارا گزر ہوگا، تو ایک دم دھاڑے مار کر رونے لگے، ہچکیاں بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف فرما دیا، لیکن آپ نے فرمایا اے معاذ قیامت میں وہ آدمی مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو تقوی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے والا ہو۔ صحابہ نے ان جدائیوں کو برداشت کیا، یہ نہیں عرض کیا اے اللہ کے نبی جب آپ کو یقین ہے کہ آئندہ آپ کی میری ملاقات نہیں ہوگی، آپ کی قبر پر سے گزر ہوگا، تو مجھے کیوں بھیجتے ہو، ایک سال کے بعد میں جاؤں گا۔ نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اندر میں یہ یقین کر لیا تھا دنیا میں ہمارا جنم اس لیے ہوا ہے، اس امت میں ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی جان مال جذبات کی قربانی دے کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے بنے، اللہ کے دین کو فروغ دینے والے بنے۔ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے گا یا تو ہماری قبریں دنیا کے ملکوں میں بنے گی اور ہم زمینوں کے پیون ہو جائیں گے، اور ملکوں کی مختلف زمینوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے۔ چنانچہ میرے دوستو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے 9 بیٹے تھے، ان 9 بیٹوں میں سے ہر بیٹے نے اپنی قبر کسی نے طائف میں بنائی، کسی نے کہاں بنائی، کسی نے کہاں بنائی۔ حجاز میں صحابہ کرام کی قبریں
چند گنی چنی چند ہزاروں کی تعداد میں ہے، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صحابہ نے اپنے سر پر کفن باندھ کر اللہ کے دین کی محنت کو اپنا شیوا بنا لیا، جس کے نتیجے میں تھوڑا سا عرصہ 10 سال کا عرصہ گزرتے گزرتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کا رقبہ اتنا بڑھا دیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ چورس مائل زمین پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر خلافت فرما رہے تھے۔ 10 سال خلافت کے بعد آخر میں ایک مرتبہ آخری سال، جس سال حج کے لیے تشریف لے گئے، میدان عرفات میں مسلمانوں کے بہت بڑے مجمع کو دیکھا تو اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ عمر بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے قوا کمزور ہو چکے ہیں، دن بدن امت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب میرے اندر میں اس امت کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رہی، اے اللہ عمر کو اٹھا دے۔ اسی سال شہید کر دیے گئے۔ چند سالوں کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کے ذریعے سے حجاز سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے روم اور ایران اور شام اور ہمارے ہندوستان تک میں یاد ایام میں حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے ایک مقالہ لکھا ہے جس میں فرماتے ہیں سیدنا عمر علیہ کے زمانے میں اسلام گجرات میں آ چکا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بھائی حکم بن عاص اپنے ساتھ ایک جماعت لے کر بروج میں آئے تھے اور ان صحابہ کے گھوڑوں نے نرمدا کا پانی پیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں صحابہ کرام چلے گئے۔ میرے دوستو، آج اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی میں موقع دیا ہے، یہ اجتماعات ایک عنوان ہوا کرتے ہیں کہ ان اجتماعات کو عنوان بنا کر ہم پورا گاؤں جس گاؤں میں اجتماع ہو رہا ہے وہ تو پورا گاؤں اور باقی ہمارے حلقہ اور حلقے کی ہر مسجد کے ساتھ ہی یہ عزائم کرنے والے بنے کہ بھئی پہلے تو ایک جماعت نکالتے تھے کافی تھا، لیکن اب ایک جماعت نکالنا کافی نہیں ہے، بلکہ 2 4 10 ہر مسجد اپنے رقبے کے اعتبار سے اپنی محنت کے اعتبار سے جماعتوں کو بڑھائے اور مجمع کے ہر فرد کے دل میں یہ جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے بھئی یہ اجتماع ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، پتہ نہیں آئندہ سال کیسے سال آتے ہیں، آئندہ ہندوستان پر کیسی کیسے حالات آتے ہیں، پتہ نہیں، یہ موقع اللہ نے دیا ہے۔ میں اس موقع کو غنیمت جان کر اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے والا بنوں، میری 4 مہینے کی جان لگے گی، 4 مہینہ میرا مال لگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جان مال کی قربانی پر پتہ نہیں ملک کے کس حصے میں اور کس صوبے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے فیصلے کریں گے، میں اور آپ یہ طے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر دنیا میں ہدایت کے اترنے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ بقول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا میں فرش پر بیٹھ کر اللہ کے چند بندے دنیا میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اس چیز کے وجود میں لانے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ کم ہمتی، کم حوصلہ، پست ہمتی نانا بھائی آؤ نتا ہے بھائی بیچاری بول جو ہو بھائی بیچاری بول آؤ نتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ سمجھتا ہے بھائی ہم تو کمزور ہے، ہماری مسجد کے ساتھ ہی کمزور ہے، لیکن ہمارا رب بڑا مضبوط ہے، بڑا طاقت والا ہے، یہ ہمارا روزہ سنا۔ ایک زمانے میں یہاں اجتماع ہوا اور اس اجتماع سے ماشاءاللہ کئی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلی اور گزشتہ سال بھی اندر میں حرکت پیدا ہوئی تھی اجتماع کے لینے کے سلسلے میں، اور اجتماع خالی منڈپ کا نام نہیں ہے، اجتماع کے لینے کی حرکت پیدا ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گویا ہم بھی جماعتیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج اگر مجادر میں اجتماع ہو رہا ہے لیکن فکروں کے اعتبار سے، خروج کے اعتبار سے ہمارے ضلع کی ہر مسجد یہ طے کرے اور ہمارے حلقے کی خاص طور پر ہر مسجد یہ طے کرے یہ میرا اجتماع ہے، یہ میری مسجد کا اجتماع ہے، اس لیے جو قربانیاں مجادر میں دی جا رہی ہے اور انشاءاللہ دی جائے گی وہی قربانیاں ہمارے پورے حلقے کے ہر گاؤں کی ہر مسجد میں دی جانی چاہیے۔ اس کے لیے ہمارا یہ مجمع، یہ پہلی صف کا مجمع، یہ مسجد وار جماعت کا ہر ساتھی دل میں یہ ٹھان لے گا، یہ طے کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اس کے وجود میں لانے کے فیصلے فرمائیں گے۔ ہمارا قدم آگے بڑھے، یہ بات میں فرمایا من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو اللہ کی طرف ایک وید بڑھے گا، ایک بالشت بڑھے گا تو اللہ کی رحمت اس کو پکڑنے کے لیے ایک ہاتھ بڑھے گی۔ ہم آگے بڑھ کے تو دیکھیں، آگے بڑھ کے دیکھیں، اگر ہماری یہاں کی مسجد وار جماعت کے ساتھی یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ ہماری مسجد سے ہمیں 5 جماعتیں بنانی ہے اور 5 جماعتوں کے لیے یہ دو ساتھی
یہ 10 ساتھی ماشاءاللہ تیار ہے اور ہر 2 ساتھی اپنے ساتھ جماعت بنانے کی محنت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. ابھی ہمارے پاس موقع ہے. یہ ہمارے جو آئندہ مستقبل قریب کے جو تقاضے ہیں یہ تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہونے والے اجتماع سے ہر مسجد سے کئی جماعتیں نکلے. اس کے لیے میرے دوستو ہمیں ارادے کرنے ہیں, عزائم کرنے ہیں. اب آپ حضرات ہمت کے ساتھ بتاؤ کہ ہر آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے طے کرے کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں اور کوشش کروں گا میں اپنے ساتھ مکمل جماعت بناؤں گا. اب اس کے لیے بتاؤ کون تیار ہے؟ جو حضرات خود تیار ہے وہ حضرات اپنا نام پیش کریں کہ میں انشاءاللہ تیار ہوں. اللہ قبول فرمائے, اللہ مدد فرمائے, اللہ کی جوانی میں برکت نصیب فرمائے, علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ.